السلام علیکم ویورز، میں سید وزارت مہدی وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت ہی گرما گرمی سیاست میں بھی بہت سی خبریں ہیں، اس کے علاوہ نیب کے احکامات، نیب کی کارروائیوں میں بھی بڑی تلاطم مچی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس لیے ایک دو ویڈیوز ہی بن پا رہی ہیں، بلکہ زیادہ بن ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو تفصیل سے بتانا، کیونکہ خبروں میں یا اس میں تو ایک اتنی تفصیل نہیں شاید ہوتی ہے جس طریقے سے ہم آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، مہربانی ہوگی۔ اب آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو 26 سوالات نیب نے دے دیے ہیں اور ان سے جواب ان کے مانگے ہیں، اور جو اس میں جائیدادیں یا ان کی تفصیل مانگی ہے، ثبوت مانگے ہیں، اور 24 دسمبر تک یہ 26 ان کے سوالوں کے جواب انہوں نے جمع کروانے ہیں، اور ساتھ ہی نیب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ آپ نے 24 دسمبر تک جمع نہ کروائے تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ سوال نامہ پہنچا، انہیں مل گیا ہے، تو فوراً ہی ایک ہنگامی اجلاس، ایک اہم بیٹھک DIG خان میں بلا لی گئی، اور اس میں انصار الاسلام جو عسکری ونگ ہے فضل الرحمان صاحب کا، وہ لوگ تمام چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے، کس طرح سے گرفتاری سے بچنا چاہیے، کیا آپشنز ان کے پاس ہیں۔ بہرحال وہاں بھی منصوبہ بندی جاری ہے، اور سوال نامہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس سوال نامے میں نیب نے مولانا صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ اپنے والد کے ذرائع آمدنی کی تفصیلات دیں، وراثت میں آپ کو ان سے کیا ملا تھا، اور اپنے والد صاحب کی خریدی گئی جائیداد اور وراثت سے ملنے والی جائیداد کی تفصیل سے نیب کو آگاہ کریں۔ آپ اور اپنے خاندان کو ملنے والی وراثت سے جو جائیداد یا چیزیں ملی ہیں اس کی تفصیل بھی بتائیں۔ سالانہ ذرائع آمدنی کیا ہے آپ کی، وہ بھی بتائیں۔ DIG خان میں 64 کینال کی مختلف زمینیں خریدی گئیں، ان کو خریدنے کے ذرائع آمدن بتائیں کہ کس طریقے سے وہ خریدے گئے، کیا آپ کو آمدنی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے کے نام سے 2 کینال 15 مرلہ زرعی زمین، اس کے ذرائع بھی پوچھے ہیں نیب نے کہ وہ بھی بتائیں۔ پھر اس کے علاوہ بیٹے کے نام سے 5 مرلے کی زمین جو خریدی گئی ہے اس کا بھی ذرائع آمدن بتائیں کہ وہ کس آمدنی سے آپ نے خریدی ہے، جو کہ ملتان میں خریدی ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے کہا ہے کہ کوئی اور زمین جو آپ کے پاس یا کسی اور کے نام سے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے نام سے اگر خریدی ہے اور آپ کے پاس ہے وہ بھی بتائیں۔ نیب نے سوال کیا کہ گل اصغر اور محمد جلال، شیخ بہادر، محمد اشرف صاحب،
شوکت صاحب، دین محمد صاحب، ابرار علی صاحب، حاجی شہزاد صاحب، ان سے آپ کے کیا تعلقات ہیں اور ان کے سے تعلق کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں. ان میں سے جن 2 کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گواہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے اور اپنے خاندان کو تحفے ملنے والے اور ان کی مالیت بھی بتائیں، ان اثاثوں کی تفصیلات بھی بتائیں. آپ کے پاس یا آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس زمین کے علاوہ جو کچھ خریداری کی جاتی رہی ہے اور ان کے ذرائع کہ کس طریقے کن ذرائع سے وہ خریدی گئی ہیں. بہن بھائیوں کی جانب سے خریدی گئی زمین کی تفصیل، ان کے اثاثہ جات بھی بتائیں اور ان کے اثاثہ جات فروخت کر دیے گئے ہیں اگر تو ان کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. اس کے آگے کہ دوسروں کے نام سے خریدے گئے تعمیر کردہ خریدے گئے ہوٹل، دکانیں، گھر کی تفصیلات جہاں جہاں بھی ہیں وہ بھی بتائیں. الیکشن اخراجات کی تفصیل بھی بتائیں. اس کے علاوہ اپنے اور خاندان کے بیرون ملک دوروں کے اخراجات اور مقاصد کے تفصیل سے بھی آگاہ کریں. فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، کسی اور کا اکاؤنٹ اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں. نیب نے سوال کیا کہ آپ کے زیر سرپرستی چلنے والے مدرسوں کی تفصیل بھی بتائیں کہ کتنے مدارس آپ کے زیر سرپرستی چل رہی ہیں. اور سرکاری زمین جو آپ کو، آپ کے دوستوں کو، پارٹی کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملی ہیں وہ بھی بتائیں. اور پوچھا کہ اپنے مدارس کے اکاؤنٹس، اثاثہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب خود، ان کے خاندان اور مدرسوں سے ہونے والی آمدنی اور اس سلسلے میں ٹیکس گوشوارے جو داخل کرائے گئے ہیں ان کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. سرکاری زمین جو آپ کو، پارٹی کے لوگوں کو، قریبی دوستوں کو MMA کے دور میں ملتی رہی ہیں وہ کیسے ملیں ان کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں. نیب نے کہا ہے کہ آپ اپنی شاہانہ زندگی جو گزار رہے ہیں اس کی تفصیلات سے بھی نیب کو آگاہ کریں. اس کے علاوہ جماعت کے ملک اور بیرون ملک بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ہمیں بتائیں، اثاثے بھی بتائیں، اور کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کون کرتا ہے اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں. پھر یہ کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی اپائنٹمنٹ کی لیے سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کو اپوائنٹ کروایا جو کہ قانون سے ہٹ کر ہے اور ان کو قانون سے ہٹ کر ترقیاں بھی ملتی رہیں، اس کی تفصیل سے بھی برائے مہربانی آگاہ کریں. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں چٹھا کھل گیا ہے اور اس میں کوئی وہ بھائی آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے ثبوت ہیں، جا کے ان کو دکھائیں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں اور ایک دم اس لیے DIG خان میں اجلاس بلایا گیا جس میں یہ طے پایا ہے
کہ ان کی انصار الاسلام جو جماعت ہے، ان کی جو عسکری ونگ ہے، وہ ہر وقت 100 سے 400 لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب جہاں ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہ رہیں گے، ان کے گھر کی سیکورٹی بھی کریں گے، اور وہ جہاں بھی جائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ طے پایا ہے اس کے اندر، جو ایک دم اجلاس بلایا گیا ہے یہ سوال نامہ مل جانے کے بعد۔ دوسری طرف وزیر داخلہ نے ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ جو دسمبر کو تھا، 13 دسمبر کو تھا شاید لاہور میں، اس سے پہلے وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا تھا کہ عسکری ونگ سیاسی پارٹیز کے اندر جن کے بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ آگے جا کر ریاست کو امن کو خراب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اب سنیے کہ چھوٹے بھائی کو جو اپائنٹمنٹ جن کی گئی ہے اور وہ قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے اور قانون کے خلاف ان کی یعنی کہ اپائنٹمنٹ کی گئی ہے، تو قومی احتساب بیورو KPK نے فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان کی اپائنٹمنٹ پروفیشنل مینجمنٹ سروس میں جو ان کے ہوئی تھی اس کی تحقیقات کے متعلق بھی شروع کر دی ہے، نیب ذرائع بتا رہے ہیں، اور مولانا صاحب سے بھی جیسے پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ بھئی اس کے لیے اثر رسوخ سیاسی تو استعمال نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ اپائنٹمنٹ افغان کمشنریٹ کے حوالے سے ایک کیس کی انکوائری کے دوران انکشاف ہوا کہ سابق کمشنر افغان مہاجرین کے صوبائی سروس میں ضیاء الرحمان صاحب کو غیر قانونی طور پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبائی سروس میں شامل کیا گیا تھا۔ یعنی یہ غیر قانونی طور پر اپائنٹمنٹ ہوئی جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق صوبائی انتظامی سروس کے لیے اپائنٹمنٹ کے لیے اس امتحان پاس کرنا اس کا لازمی ہے۔ اس طرح سے یہ اپائنٹمنٹ قوانین کی صریحاً خلاف ورزی سمجھی جا رہی ہے۔ MMA کی حکومت تھی اس وقت، فضل الرحمان صاحب بھی اس حکومت میں تھے، اور یہ اپنے بھائی کو اس طرح سے یعنی کہ نوازا گیا۔ اس کے متعلق بھی انکوائری اور تفصیلات مانگی ہیں۔ جیسے ہی یہ سوال نامہ ملا ہے تو جو ہمارے یہاں ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایک بیان آ جاتا ہے تو JUI کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ جب ہم کوئی بڑا جلسہ کرتے ہیں تو مولانا صاحب کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب کے اثاثے ہیں تو آج تک سامنے کیوں نہیں لائے؟ بھئی آج تک جن کی حکومتیں تھیں، جن کا وہ تھا، وہ جب رہے ہیں وہ ان کا فرض تھا، یا نیب جس وقت بھی وہ ایکٹیو ہوتا اور اس وقت بھی یعنی کہ اگر پوچھا ہے اور آپ کے پاس تمام تفصیلات ہیں تو آپ نیب کو مطمئن کر کے باعزت طور پر یعنی کہ بلکہ نیب کے اوپر پھر یہ بات آ جائے گی کہ اس نے کس طریقے سے یعنی کہ مولانا صاحب کو یعنی کہ یہ سوال نامہ بھیجا جبکہ ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 24 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے،
اور انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب سے متعلق انہوں نے بھی بڑا فرم اور غصے میں دکھائی دیے۔ یہ بار بار جو ہو رہا ہے، ایک اور چیز چل رہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب خاموشی سے اسرائیل گئے اور اسرائیل سے بات چیت جاری ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو طرح طرح کے بس پروپیگنڈا ہی چلتے ہیں، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ اور مولانا صاحب نے اس کو یعنی کہ ریفیوز کیا اور کہا کہ اب ہمارا بالکل کھلا ہوا یعنی کہ انسٹینس ہے، ہم کو یہ نہیں کہ اندر کچھ اور باہر کچھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پہلے حل کیا جائے، اس کے بعد اسرائیل کی بات ہوگی۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور تمام حالات پہ نظر رکھیے اور دیکھتے بھالتے رہیے، اور آئندہ کے فیصلے جو ہیں وہ دیکھ بھال کے درست کیجیے۔ اللہ پاک سب کو اپنوں حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔